نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اور مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور شب فرقتی سے دل گھبرا رہا ہے شب فرقتی سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اور عجب ہے سبز گنبد کے نظارے عجب ہے سبز گنبد کے نظارے نگاہوں کو
خدا یاد آ رہا ہے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اور بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، دل محمود تو کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک مائی، بوڑھی مائی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لڑکا نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بولے بھی اور سنے بھی؟ جب اس نے بڑے درد مندانہ انداز سے بارگاہ رسالت مآب میں یہ عرض کیا تو کائنات کے مالک و مختار جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو، جو سن بھی نہیں سکتا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، آپ نے اسے آواز دی، او بیٹے، جو سن نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، وہ پکار اٹھا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اس بچے کو کہا، یہ بوڑھی تو کہہ رہی تھی یہ سن بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، آج تو نے سنا بھی ہے اور بولا بھی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی اس طرح کسی نے مجھے بلایا ہی نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کو خالق کائنات نے عالمین کی طرف فقط رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے کریم صرف انسانوں کے ہی نبی یا رسول نہیں ہیں، کل کائنات، اور اس کل کائنات میں جو کچھ ہے سب میرے کریم آقا علیہ السلام کے قدموں کی خیرات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی، جی انشاءاللہ تعالی،
ایک اعرابی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ کے نواح میں کسی گاؤں سے آیا ہوں، میں نے نیا اسلام قبول کیا ہے، آپ مجھے کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ میرا ایمان مضبوط ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں وہ جو سامنے درخت ہے نا جو کھڑا ہے، وہ چل کے آپ کے پاس آئے اور آپ کو سلام کہے۔ سننے والوں، مجھے ایمان سے بتاؤ، کبھی کسی درخت کو آپ نے چلتے دیکھا ہے، بولتے دیکھا ہے، کسی کی بات سنتے دیکھا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے درخت بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، لیکن میں اس ظاہری وقت کی بات کر رہا ہوں اور اس درخت کی بات سنا رہا ہوں جس کو اشارہ کرنے والے مصطفیٰ ہوں۔ وہ سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، چل کے مصطفیٰ کے قدموں میں آ بھی سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کی اس خواہش کو سن کر فرمایا، میں نہیں کہوں گا اس درخت کو، بلکہ تو خود اس درخت کے پاس جا، اس کی شاخ کو پکڑ لے، محبت سے بولوں، اس کے کان سے پکڑ کر میری طرف اشارہ کر دے کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ اعرابی اس درخت کے پاس گیا، اس نے اس درخت کی شاخ کو پکڑا اور تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا، او درخت، تمہیں اللہ کے حبیب بلا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یقین کیجئے اس درخت نے دائیں بائیں آگے پیچھے حرکت کی، گویا درخت کو وجد آ گیا۔ عالم عشق میں اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا، اپنی چھاتی کو زمین پر لٹایا اور اس طرح چلا جس طرح فوجی میدان جہاد میں کونیوں کے بل چلتے ہیں کہ کوئی دشمن دیکھ نہ لے۔ وہ درخت چلا، کائنات کے مالک و مختار کے قدموں کے پاس آ کر، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، اس دنیا میں کچھ ایسے رینگنے والے کیڑے بھی ہیں جو اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن حضور سید کائنات کے اختیار پر یقین نہیں رکھتے۔ درخت حضور کے قدموں کے پاس آیا، حدیث پاک میں آتا ہے درخت کو اللہ نے زبان دی، درخت بول اٹھا، فقالت السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پس درخت بولا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، میرے سلام کو قبول فرمائیں۔ اس درخت کی بولی کو اس اعرابی نے سنا اور وہ پکار اٹھا، حضور کے قدموں پر گر گیا۔ فقال الاعرابی حسبی حسبی، حضور مجھے اتنا ہی کافی ہے، حضور مجھے اتنا ہی کافی ہے، حضور مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ درخت بولتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں، لیکن جس درخت کو آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، شب اسراء کے دولہا اشارہ کر دیں، پھر حضور نے اشارہ فرمایا، یقین کریں وہ درخت الٹے پاؤں اپنی جگہ پر گیا، اپنی جڑوں کو زمین میں ڈالا اور پھر اسی طرح کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو مولوی حضرات ہیں نا، یہ ممبروں پر صرف سٹوریاں سناتے ہیں، ہم تو حضور کی محبت کی بات بتاتے ہیں کہ عشق احمد کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ یہ تو درخت نے سلام پڑھا ہے،
امتی اگر زندگی میں ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتا ہے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، قیامت کے دن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امتی کے فقط ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا بھی علم ہے اور علم ہوگا۔ آپ بتائیں گے کہ تو نے فلاں وقت، فلاں دن، فلاں مہینے، فلاں گھڑی مجھے ایک مرتبہ یاد کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ کسی اور کے عقیدے کا تو مجھے نہیں پتا، اب میں ایک جگہ بیٹھا ہوں، میرا عقیدہ، میرا یقین، میرا ایمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ عز و جل میری شہرگ سے زیادہ قریب، میرے مصطفیٰ میری جان سے زیادہ قریب۔ اگر میں حضور کو یاد کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اور ان کو دیکھنے کے لیے آئینہ دل صاف ہونا چاہیے۔ آئینہ دل صاف کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ عز و جل کی بھی اطاعت کرو، اس کے محبوب کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ عز و جل کی اطاعت کس طرح ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت اس بات کا نام ہے کہ بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو تیرا سلام ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ در مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر ابو بکر آتے ہیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں، نگاہ پڑتی ہے عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے، نگاہ رحمت اٹھتی ہے عثمان ذوالنورین بن جاتا ہے، نگاہ کرم اٹھتی ہے علی شیر خدا بن جاتا ہے، بلال رشک کمر بن جاتا ہے۔ کوئی آیا ہے، ہم صحابہ کو کس لیے مانتے ہیں؟ ان کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں؟ ان کی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ دو مٹھڑے مٹھڑے بولے ذرا بولے سونیا، دو مٹھڑے مٹھڑے بولے ذرا بول سونیا، سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی، تے پی پی کے سارے ٹر گئے، میں خیر ساکیا، سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی۔ تو حضور کی نظر رحمت چاہیے، کرم چاہیے، کرم چاہیے۔ میری ایک آرزو مولا نبی دے نات کر پوری، کہ ہون آخری ساواں مدینے دی گلی ہوئے۔
ہوون آخری ساواں مدینے دی گلی ہووے، ہون آخری ساواں مدینے دی گلی ہووے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ مدینہ ہے جناب، اور شہر مدینہ کی نسبت یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ جب لوگ مدینہ پاک جاتے ہیں نا، ایک کیفیت کا عالم ایسے ہوتا ہے۔ مدینہ پاک گناہ گاروں کے لیے ایک بھٹی ہے، بھٹی، کہ جب گناہ گار، جب لوہا کسی بھٹی میں ڈال دیا جائے نا، اس سے سارے زنگ اتر جاتے ہیں۔ اور مدینہ پاک جہاں حضور علیہ السلام کے غلام جاتے ہیں، وہ گناہ گاروں کے لیے بھٹی ہے کہ جب در رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ہوتی ہے تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہاں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ سفارش کر دیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم گناہ گار گناہوں کا ظلم اپنے اوپر کر کر اللہ کے حکم سے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ جب حضور کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھتے ہیں، وہ ہاتھ جس کا حسن گلاب کے پھولوں سے بھی زیادہ ہے، پھر اللہ فرماتا ہے جب میرے محبوب کے ہاتھ تمہارے لیے اٹھیں لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر دیکھنا میں تمہاری توبہ کو کیسے قبول کرتا ہوں، توبہ کو کیسے قبول کرتا ہوں۔ عشق احمد کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق احمد کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق احمد کی ایک شمع جلا لو دل میں، اور بابا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ جب مر جائیں گے پھر بھی قبر میں اجالا ہوگا، تو اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جی کر دائے اس رات
نو میں محشر دی فجر تک روک لواں نائے نظر کرم دی رات مکے نائے جھات مکے نائے بات مکے تے میں عشق دی منزل چڑھدا رواں آقا سن دے رواں سی پڑھ دے رہیے پڑھو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ ابھی ایک دو دوست دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے، سب کی دعائیں تو سننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جاننے والا ہے، سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ تیرے علاوہ کوئی رحمان کوئی رحیم نہیں ہے، تو مالک یوم حشر ہے، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دنیا اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر فرما دے، بچیوں والوں کے نصیب اچھے فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، جن کی اولاد دنیا میں نہیں آئی الہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تجھ سے مانگا ہے عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر دے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وأہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے ساتھ اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو ان باکس میں میرے واٹس اپ نمبر کو لے سکتے ہیں، رابطہ کریں۔ ایک مسجد کی بلڈنگ بنائی ہے، اگر آپ میں سے کوئی دوست اس مسجد کی فنشنگ اس کو مکمل کرنے میں تعاون کرنا چاہے، میرے ان باکس میں آ کر مجھ سے رابطہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔